نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ پھر بھی کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ سورہ انعام اس کا مقام نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک اور روایت بھی ملتی ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور باقی پوری صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورہ انعام میں 20 رکوع، 165 آیتیں، 3100 کلمے اور 12935 حروف اس صورت میں آتے ہیں۔ سورہ انعام کا انعام نام رکھنے کی وجہ بھی سماعت کر لیجئے کہ عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں اور اس صورت کا نام انعام ہے۔ بعض لوگ اس کو سورہ انعام بول دیتے ہیں۔ انعام وہ گفٹ ہوتا ہے، یہ انعام ہے، اس کا مطلب مویشی ہوتا ہے، جانور وغیرہ۔ تو یہ لوگوں کو اس کا تلفظ بھی یاد ہونا چاہیے۔ اس مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا کہ اسی صورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں آپ سنیں گے وہ کہ مشرکین کا رد کیا گیا کہ جو اپنے مویشیوں کو، اپنے جانوروں کو اس میں اپنے بتوں کے لیے ان کا انہیں حصہ دار بناتے تھے اور خود ہی اپنے طور پر چند جانور کو انہوں نے حلال کر دیے اور چند جانوروں کو اپنے اوپر انہوں نے حرام سمجھنے لگ گئے، ان کا رد کیا گیا۔ وہ اس مقام پر آپ سماعت کریں گے۔ سورہ انعام کی اتنی بڑی فضیلت ہے، ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی، اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتے ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی کہ جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں، یہ میرے آقا نے جب سورہ انعام نازل ہو رہی تھی، فرشتوں کی وجہ سے زمین ہل رہی تھی، میرے آقا نے اس وقت یہ کلمات فرمائے تھے۔ ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس سورت کی کتنی بڑی برکت ہے کہ جس کو نازل ہوتے وقت فرشتے اتنی تعداد میں آ جائیں کہ جن کی تعداد کی وجہ سے زمین ہل رہی ہو، تو اس سورت میں اللہ نے کیا برکتیں، کیا رحمتیں رکھی ہیں۔ اس کو سمجھنا اور اس کا تلاوت کو سننا، سماعت کرنا، یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت کیا، اب اس کی مختصر تفسیر سماعت کیجئے کہ اس آیت میں بندوں کو اللہ کی حمد کی تعلیم دی گئی اور فرمایا گیا کہ جب وہ حمد کرنے لگے، جب بھی اللہ کی حمد کرنی ہو تو فرمایا الحمدللہ یہ کہیں، اور فرمایا کہ زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا کہ ان میں دیکھنے والوں کے لیے اللہ کی حکمت، اس کی قدرت کے بہت سے عجائبات، عبرتیں اور منافع ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ توریت شریف کی سب سے پہلی آیت یہی تھی کہ جو قرآن میں یہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت تھی، تو یہ آپ فرماتے ہیں توریت کی سب سے پہلی آیت بھی یہی تھی۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اس نے اندھیروں کو بھی پیدا کیا، اس نے نور کو بھی پیدا کیا، تو فرمایا ہر اندھیرا ہو وہ اللہ نے پیدا فرمایا، وہ اندھیرا رات کا ہو، کفر کا ہو،
جہالت کا ہو، جہنم کا ہو، یہ سارے اندھیرے میرے رب نے پیدا کیے، اور اسی طرح ہر روشنی بھی میرے رب نے پیدا کی، وہ دن کی روشنی ہو، وہ ایمان اور ہدایت کی روشنی ہو، وہ علم کی روشنی ہو، یا وہ جنت کی روشنی ہو، یہ سب میرے رب نے پیدا کیا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں آپ نے سماعت کر لی کہ اندھیرا اور روشنی میرے رب نے پیدا کیا، تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے۔ وہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ ہر اچھی بری چیز پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور اللہ کی مشیت کے حوالے کر دینا، یہ سب سے بری بات ہے۔ بلکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرو تو اسے اللہ کی جانب سے کہو کہ یہ اللہ کی توفیق سے میں نے اچھا کام کیا، اور فرمایا جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے، جو گناہ سرزد ہو جائے، تو پھر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو شامت کرو اور اس کو تصور کرو۔ اور اسی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو فرمایا ظلمات، یعنی تاریخیوں کو جمع کے صیغے سے بیان فرمایا اور نور کو واحد کے صیغے سے بیان کیا، تو فرمایا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ باطل کی راہیں بہت ساری ہیں اور حق کی راہ ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی اشارہ ملا، اور اسی آیت میں فرمایا کہ کافر لوگ پھر بھی اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے دلائل کے بعد بھی فرمایا، ایسے دلائل کو جاننے کے بعد بھی، قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کافروں کو دیکھو کہ اس کے اللہ کے سوا وہ حتیٰ کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، حالانکہ وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، یہ پتھروں کو معبود بناتے ہیں۔ یہاں پر شرک کی تعریف بھی یاد رکھیے گا، یہ علماء نے بہت آسان کر کے تعریف لکھی ہے، آپ کو بھی شرک کی تعریف یاد ہونی چاہیے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف آسان لفظوں میں یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کو واجب الوجود یا لائق عبادت سمجھا جائے، یہ بالکل آسان تعریف ہے۔ اللہ کے سوا، اللہ کا جو بھی سوا ہوگا وہ غیر ہوگا، اس کو واجب الوجود یا لائق عبادت سمجھا جائے تو یہ شرک ہوگا، اگر یہ نہ سمجھا جائے تو یہ شرک نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اس کو اور آسان کر کے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ شرک کی تعریف کو اور آسان کر دیتے ہیں۔ آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک وہ غیر خدا کو معبود یعنی عبادت کے لائق یا مستقل بذات سمجھے کہ یہ خود سے ہے، خود پیدا ہوا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح اس کو واجب الوجود جانے کہ اس کا ہونا لازمی ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ اگر یہ نہیں مانتا، کوئی کسی کو واجب الوجود نہیں مانتا، مستقل بذات نہیں مانتا، یا پھر اس کو معبود نہیں سمجھتا، تو شرک نہیں ہو سکتا۔ اور آسان سمجھنا چاہے تو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت میں اس کی اور آسان تعریف لکھتے ہیں کہ شرک کے معنی غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا، یعنی الوہیت میں اللہ کے الہ ہونے میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا فرماتے ہیں کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو لیکن وہ شرک نہیں ہو سکتی۔ لوگوں کو یہ اتنی آسان تعریف شرک سمجھ میں نہیں آتی، تو یہ یاد رکھیے گا، یہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہی ہے جس نے مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر ایک مدت کا فیصلہ فرمایا اور ایک مقررہ مدت اسی کے پاس ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو۔ اس آیت میں ان مشرکین کا رد کیا گیا کہ جو یہ اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ ہم جب گل کر مٹی ہو جائیں گے، یعنی وہ یہ جانتے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو مٹی ہو جائیں گے، تو پھر کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ انہیں بتایا گیا کہ اللہ ہی نے تمہارے باپ
حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور انہی کی نسل سے لوگ پیدا ہوئے. پھر اس نے ایک مدت کا فیصلہ فرمایا کہ جس کے پورا ہو جانے پر تم سب مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد اٹھانے کی بھی ایک مقررہ مدت ہے اور وہ اسی کے پاس ہے. پھر اے کافرو تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے میں کیوں شک کرتے ہو حالانکہ تمہیں علم ہے کہ تمہاری تخلیق کی ابتدا کرنے والا اللہ ہے. تو جب اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے تو دوسری بار دوبارہ زندہ کرنا تو بدرجہ اولا اس کے لیے آسان ہے. وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم اگر مر بھی جاؤ گے مٹی بھی ہو جاؤ گے تمہیں دوبارہ میرا رب پیدا کر دے گا قیامت کے دن. آگے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. وہی اللہ آسمان و زمین میں لائق عبادت ہے. وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے. وہ تمہارے سب کام کو جانتا ہے. اس سے پہلی والی آیت جو ابھی آپ نے سماعت کی اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا گیا اور اس آیت میں اللہ کے کامل علم کا ذکر فرمایا کہ یاد رہے اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ آسمان و زمین میں رہتا ہے. کوئی اس آیت سے یہ ترجمہ نہ لے لے کہ اللہ زمین میں رہتا ہے یا آسمان میں رہتا ہے, بلکہ علماء نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی عبادت ہر جگہ ہو رہی ہے. ہر جگہ وہی معبود حقیقی ہے. ہر جگہ اسی کی سلطنت اور حکومت ہے کہ جیسا کہ قرآن کے ایک اور مقام پر ہمیں سورہ زخرف میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وہی آسمانوں والوں کا بھی معبود ہے, زمین والوں کا بھی معبود ہے, وہی حکمت والا علم والا ہے. اور اسی آیت میں فرمایا کہ وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام معلومات کا عالم ہے. زمین کی تہ سے لے کر آسمانوں کی بلندی تک جو کچھ ہے سب کا احاطہ فرمانے والا ہے. میرا رب ایسا عالم ہے, فرمایا اس کے علم سے زمین آسمان کا کوئی ذرہ باہر نہیں جا سکتا, بلکہ وہ سخت اندھیری رات میں صاف چٹان پر چلنے والی کالی چونٹی سیاہ چونٹی کی چلنے کی آواز کو بھی میرا رب سنتا ہے. وہ فضا میں ایک ذرے کی حرکت کو بھی جانتا ہے. وہ پوشیدہ امور سے بھی واقف ہے, وہ دلوں کے وسوسوں سے بھی واقف ہے, وہ خیالات کو بھی جانتا ہے, وہ پوشیدہ باتوں کا بھی علم رکھتا ہے. اور اس کا علم قدیم ہے, ازلی ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس علم کے ساتھ وہ موصوف رہا. اس کا علم یہ نہیں کہ جدید ہو گیا, بلکہ نہ ہی وہ اس کی ذات میں آنے کی وجہ سے وہ علم آ گیا, نہیں پہلے سے اس کے پاس تھا. تو یہ ہمارے رب کی شان ہے. تو ہمیں اپنے رب کی شان یاد ہونی چاہیے کہ میرا رب جب ایک ذرہ جو فضا میں ہو اس کی حرکت کو بھی جانتا ہے. تو جب بندہ اسے پکارے دل سے اور وہ پھر اس کی آواز کو کیسے نہ سنے, تو ہمیں اپنے رب کو پکارنا چاہیے, اس کی بارگاہ میں لو لگانی چاہیے. چاہے وہ تو دلوں کو بھی خیالات کو جانتا ہے, تو اسی لیے ہماری نیتیں جتنی صاف ہوں گی, ہم اپنے رب کے ساتھ جتنے مخلص ہوں گے, اتنی اس کی رحمتیں اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی اور ہمیں اپنے رب سے ہمارا تعلق مضبوط سے مضبوط ہو جائے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور عطا فرمائے اور قرآن حکیم کی برکت سے ہمیں اپنے رب کی اللہ معرفت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیات کا درس سنا, اے اللہ اس کے سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما, اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما, قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما, ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما,
ہمیں باعمل بنا دے، ہمیں باعمل بنا دے، باحیا بنا دے، ہر گناہ سے بچنے والا بنا دے، ہمارے ہر گناہ معاف کر دے۔ ہم جب سے مولا کریم ہوش سنبھالا، مولا کریم آج تک ہم سے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرما، دین و دنیا کی عزتیں، خیر، عافیت ہمارا مقدر فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، زوال نعمت سے بچا لے، احساس نعمت دے دے، اے اللہ ہر قلت، ہر علت، ہر ذلت سے بچا لے۔ مولا کریم آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، سب دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی خالی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔